والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سے آیہ تطہیر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں چاند کے حساب سے آج 28 صفر المظفر ہے اور روایات کے مطابق آج کی تاریخ یوم شہادت نواسہ رسول، سبط رسول، ریحان رسول، راکب دوش رسول، جان بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. اس حوالے سے انشاءاللہ مختصراً کچھ ہدیہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عشرے میں یہ جو ماہ سفر کا آخری عشرہ ہے، اس میں
کچھ ہستیاں جن کے ہم عرس مناتے ہیں، نواسہ رسول کے علاوہ امام ربانی، امام مجدد الفسانی، حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس منایا جاتا ہے، اور یہ 28 تاریخ نواسہ رسول کی ہے، اس لیے میں پہلے ان کا ذکر کروں گا۔ اہل بیت عربی کا لفظ ہے اہل البیت، گھر والے، معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ اہل بیت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، بیویاں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، یہ خاص طور پر، پھر ان کی بہنیں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ عنہم، ان کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر جن کو اپنا اہل بیت فرمایا، ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، لوگ محبت سے کہتے ہیں پنج تن پاک، ان ہستیوں کے نام سے، اس لیے ان کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، انشدکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں بار بار یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا۔ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے، لہذا تم نے ہر طرح ان کا خیال رکھنا ہے۔ کتنے موقع ایسے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ واضح رہے ان کی طہارت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں۔
مگر اللہ کی عطا سے وہ محفوظ ہیں۔ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ قرآن کریم میں حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے تمہیں دین سکھایا، میری بدولت تمہیں دین ملا، میں تمہیں حق بات پہنچائی، اس کا کوئی بدل نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، کہ جو میرے قریب ہیں ان سے محبت رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے خاص طور پر نام لیے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کا رضی اللہ عنہم۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے 4 افراد میں سے تم ایک ہو؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پھر ساتھ ہی حسنین کا ذکر کیا، اپنی بیویوں کا ذکر کیا، اولاد کا ذکر کیا۔ کچھ باتیں ذرا دھیان سے سن لیں، محبت کی باتیں، تاکہ یاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، اس شخص پر جنت حرام ہے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور میری اولاد کے بارے میں مجھے تکلیف دی، ایسے شخص پر جنت حرام۔ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کے معنی مدد کرنے والے۔ انصار کے کیا معنی؟ پھر کہیے گا، مدد کرنے والے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو قرآن نے ان کو انصار کیوں کہا؟ بندے بھی مدد کرتے ہیں، بندوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اور بندے خود سے مدد نہیں کرتے، اللہ نے ان کو مدد کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال ذاتی ہے، اس کا اپنا ہے، بندوں کا کمال رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انصار نے کہا ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو حضرت عباس یا ان کے فرزند نے انصار سے کہا ہمیں تم پر زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ انصار کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ان کی باتیں وہ کر چکے تھے نا، تو فرمایا اے انصاریو، اے انصارو، یہ میں اردو میں اس کی جمع، ورنہ انصار خود جمع ہے،
کیا تم ذلیل نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے عزت دی۔ انہوں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ میری وجہ سے تم کو اللہ تعالی نے ہدایت دی۔ انہوں نے کہا بالکل ایسی ہی بات ہے۔ فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ہم کیا کہیں؟ فرمایا تم آگے سے کہو کہ آپ کی قوم نے آپ کو مکہ سے نہیں نکالا تھا اور ہم نے آپ کو رہنے کی جگہ دی؟ کیا آپ کی قوم نے آپ کو نہیں جھٹلایا تھا؟ ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ کی قوم نے آپ کو پست کرنے کی کوشش کی، ہم نے آپ کی مدد کی۔ حضور یہ فرما رہے تھے، سارے انصار گھٹنوں کے بل زمین پہ آئے اور کہنے لگے حضور ہم بھی، ہمارے مال اور جس چیز کے ہم مالک ہیں سب اللہ اور اس کے رسول کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد واضح کر رہا ہے کہ نبی کریم کے چاہنے والے کیسے ادب والے تھے، محبت والے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ باتیں آپ کو کئی مرتبہ سنائی۔ حضور نے چادر اوڑھائی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین کو دونوں کو گود میں بٹھا لیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو ساتھ، اور چادر، اس چادر میں 5 ہستیاں تھیں۔ آپ پنج تن پاک کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ تفصیل میں جاؤں، ساری احادیث سناؤں اہل بیت کی شان میں، بڑا وقت لگے گا، لیکن مختصراً بتا رہا ہوں۔ یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، بڑی شان والی ہستیاں ہیں، لیکن 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں ان کی قدر، ان کا پیار اور زیادہ ہو۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے حق میں اچھا ہے، جو میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے وہ اچھا ہے۔ ابن سعد نے اپنی سیرت میں اس کا ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں قیامت کے روز، قیامت کے دن ان کی طرف سے تمہارے ساتھ مخاصمت کروں گا۔ کیا مطلب؟ جو اچھا سلوک نہیں کرے گا قیامت کے دن میری اس کی لڑائی ہوگی، اللہ بھی ان سے لڑے گا، اور جس سے اللہ لڑے گا اس سے اللہ تعالی دوزخ میں داخل کرے گا۔ اصحاب سنن، جتنی کتابیں ہیں حدیث کی لوگ جانتے ہیں، سنن، اس کی ایک جماعت نے چند صحابہ سے روایت کی کہ سرور کائنات، فخر موجودات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسی جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کو کشتی نوح، سفینہ نوح فرمایا، اور صحابہ کو ہدایت کے تارے فرمایا۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو کشتی میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ ستاروں سے
رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جو کشتی میں نہیں بیٹھتا وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا، جو ستاروں سے رہنمائی نہیں لیتا وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی اور ان کے صحابہ کو بھی بہت محبت عقیدت سے پیارا رکھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، کسی ایک کی بھی بے ادبی گوارا نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہے، مگر ایمان نہیں لایا، نبی کی دشمنی اختیار کی اس نے، اور دشمنی میں اتنا بڑھ گیا کہ اس کی برائی میں مذمت میں پوری سورت اتری قرآن کی، اور اس کو جہنم کا ایندھن کہا گیا۔ ایندھن جانتے ہیں نا، جس سے آگ لگائی جاتی ہے۔ اس کی بیٹی سبیعہ مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئی۔ اس کے بارے میں روایت کہ وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں، تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ جہنم کا ایندھن ہے یا نہیں؟ قرآن سے ثابت، کوئی شبہ نہیں۔ مگر طنزیہ طور پر، جس کو انگلش میں سرکیسٹکلی کہتے ہیں، جب کسی نے اس کو جہنم کے ایندھن کی بیٹی کہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، میرا باپ جہنم کا ایندھن ہے، میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میں تو آپ کی صحابیہ ہو گئی ہوں، پھر مجھے اس طرح کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، سخت ناراض ہوئے، منبر پر رونق افروز ہو کے فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میری قرابت کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ یقین کرو، جس نے میری قرابت کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ صحابہ نے جو لفظ کہے تھے وہ لفظ یہی کہا تھا نا، جہنم کے ایندھن کی بیٹی، اور یہ بات تھی، مگر اس طرح پکارنا بھی نبی کو گوارا نہیں ہوا۔ تو جو لوگ اہل بیت یا قرابت رسول یا اصحاب رسول کے بارے میں غلط باتیں کریں یا نامناسب لفظ کہیں یا بے ادبی گستاخی کریں، بتائیے وہ نبی کو اذیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی میں روایت موجود کہ میں اپنی امت میں قیامت کے دن اپنی امت میں سے سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کی شفاعت کروں گا، پھر ان کے قریبی قریش والوں کی، پھر انصار کی، پھر یمن سے جو لوگ ایمان لائے اور میری اتباع کی، پھر باقی عرب و عجم کی شفاعت کروں گا۔ جن کی شفاعت سب سے پہلے کروں گا وہ سب سے افضل ہیں۔ ہم اہل بیت رسول کا ادب کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پوری طرح ادب ہوتا نہیں لیکن ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں کوئی معمولی سی بھی بے ادبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سن چکے کہ ان پہ جنت حرام ہے۔ جو اہل بیت رسول کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، بے ادبی کریں۔
دیلمی میں، طبرانی میں، بیہقی میں روایت موجود، دو عالم کے داتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ یہ ارشادات کیا بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی اولاد سے ہمیں بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ اور سیدنا امام حسن حسین ملا کر حسنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، مسلم میں روایت موجود، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے کس طرح پیار کرتے تھے، وہ روایتیں پڑھیں۔ اللہ کے رسول، کونین کے والی، ان شہزادوں سے کس طرح لاڈ پیار کرتے تھے۔ انہی کے لیے حضور نے فرمایا، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور آج ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تو جو بات کرے گا وہ ان شہزادوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنا ایمان برباد کرے گا اور خود کو اس چیز کا مستحق بنائے گا جو اللہ کی ناراضی اور اللہ کے عذاب کا خود کو مستحق بنائے گا۔ آپ اندازہ کرو، ہماری اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک آل رسول پہ درود نہ بھیجیں۔ اہل بیت نبوت کی بڑی شان ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت علی کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ناصبی ہو گیا۔ ناصبی کا مطلب اہل بیت نبوت کا مخالف یا ان کی شان گھٹانے والا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے کہ ذکر ابو بکر کرنا ناصبیت ہے اور ذکر علی کرنا رافضیت ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے رافضی کہہ لو، ناصبی کہہ لو، میں ان دونوں کا ذکر نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، حضور کے اہل بیت سے پیار کرنا رفض ہے، شیعیت ہے، تو تمام جن اور تمام انسان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ کیا مطلب؟ ان کی محبت ایمان ہے، یہ رفض و خروج نہیں ہے۔ ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر الصدیق، حضرت عمر فاروق کے واقعات پڑھو۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ واقعات سنائے ہیں، وہ ان کا فرمان موجود، ہمیں اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ وہ ان سے کتنا پیار کرتے تھے، ان کی کتنی او بھگت کرتے تھے، کتنا ان کا خیال کرتے تھے، واقعات پڑھے جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز
ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کی اولاد میں ایک شہزادے ان کے پاس کسی کام کے لیے چلے گئے کہ وہ خلیفہ وقت تھے، ان کے پاس گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں چوتھی پانچویں پشت بنتے ہیں، لیکن اتنا ادب، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا آپ اولاد رسول ہیں، مجھ سے کوئی بھی کام ہو مجھے پیغام بھیج دیا کرے، میں خود آ جاؤں گا۔ حالانکہ اس وقت وہ بادشاہ ہیں کہ آپ میرے دروازے پر آئے، مجھے شرم آتی ہے کہ نبی کا شہزادہ میرے دروازے پہ آیا ہے، مجھے بلا لیا کریں، حکم فرما دیا کریں، مجھے کام کے لیے اس طرح میرے پاس آئیں تو مجھے اچھا نہیں لگے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، آپس میں شیر و شکر۔ آج کے لوگ اگر نہیں کر رہے تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان ہستیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے بہت سے واقعات ہیں کہ انہوں نے سادات کا کتنا ادب کیا ہے۔ میں مختصراً سیدنا امام حسن کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہیں۔ کتنی؟ میں 3 مرتبہ کہلواؤں گا آپ سے، کتنی؟ ایک بار اور یاد کر لیں۔ 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ کتنی بیٹیاں؟ پھر کہیے 4 بیٹے کتنے؟ 3۔ شیعہ حضرات ایک بیٹی کو مانتے ہیں، باقی 3 کو نہیں مانتے۔ ان کو کس نے حق دیا؟ میری آپ کی کوئی اولاد ہو، اس کو کوئی نہ مانے تو آپ کہیں گے گالی دے رہے ہو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک کی بیٹیوں کو نہ ماننا کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد میں سے درجہ مرتبہ سب سے زیادہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بیٹیوں میں چوتھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں یہ چوتھی ہے۔ ان سے پہلے 3 حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں اور تینوں بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پا گئے۔ آپ کی ظاہری حیات میں ایک بیٹی آپ کے آخری وقت میں تھی جو آپ کے بعد بھی 6 مہینے ظاہری حیات میں رہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے ارشاد بھی آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ جسے حضور خود اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، کتنی شان۔ خود فرمایا کہ تو سارے جہانوں کی عورتوں کی بھی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ ان کی اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں 3 بیٹے 2 بیٹیاں۔
حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد کتنی؟ 5. کتنی؟ 5. 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. تیسرے بیٹے حضرت محسن یا محسن وفات پا گئے. 2 شہزادے سیدنا امام حسن اور امام حسین. بیٹیوں کے نام حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم. یہ 5 اولادیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا ہے. تو یہ آل علی بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہ کے انہی دونوں بیٹوں سے چلی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ظاہری حیات میں نہیں رہے. اگر رہتے اور نبی نہ ہوتے تو دوسرے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے نبیوں یعنی حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ یا پہلے نبیوں کے ذکر کرنے والے وہ ان روایتوں کو بیان کرتے کہ جی پہلے نبیوں کی اولادیں بھی نبی ہوئیں، تمہارے نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالی نے چونکہ نبوت کا سلسلہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کر دیا، ختم کر دیا. تو اب نبی پاک کے اپنے ظاہری بیٹے دنیا میں نہیں رہے. حضور کی یہ خصوصیت ہے، دنیا میں ہر شخص کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے. میرے نبی پاک کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. کیا ہیں؟ آپ اردو میں نواسے کہتے ہیں یعنی بیٹی کے بیٹے. ایک حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا ہے. تو جب حضور نے ان کو اپنا بیٹا فرما دیا تو اب کوئی ان کو فرزند رسول بھی کہے تو اس پہ کوئی آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہجرت کا 3 سال تھا. رمضان کی 15 تاریخ تھی. حضرت سیدنا امام حسن پیدا ہوئے. حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں انہوں نے دایا کے فرائض انجام دیے جیسا کہ کتابوں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا بیٹا پیدا ہو مجھے خبر دینا. خود حضور تشریف لائے. آپ کی عادت تھی جب کوئی بچہ آپ کے پاس لایا جاتا تو کھجور کے اندر کا بہت نرم حصہ آپ بچے کے منہ میں اس کے تالو سے لگا دیتے تھے. اس کو گھٹی دینا کہتے ہیں اردو میں، عربی میں تحنیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھٹی دیتے تھے. اپنے اس بیٹے کو نبی پاک نے اپنی زبان اور اپنا لعاب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سینے سے لگایا اور آپ تعویذ کا لفظ کہتے ہیں. تعویذ مشہور ہے آپ کے ہاں تعویذ. حضور نے ان کے لیے تعویذ کیا اللہم انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس کو یعنی حسن کو اور اس کی اولاد کو تیرے ذریعے شیطان رجیم سے پناہ دیتا ہوں، یعنی تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان کا اثر ان پر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کیا نام سوچا ہے؟ تو عرب میں رواج تھا بچوں کا نام ایسا رکھتے تھے کہ دشمن پر رعب ہو، خوفناک، تاکہ دشمن نام سن کے ہی سہم جائے، ڈر جائے. حضرت علی نے کہا میں نے حرب نام سوچا ہے.
تو عرب لڑائی کو کہتے ہیں، لڑنے کو کہتے ہیں. حضور نے فرمایا بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، کانوں میں اذان بھی دی گئی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ شہزادہ پیدا ہوا. میں اشارے میں بات کر رہا ہوں. بچے کی پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ ماں کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے بارے میں جو لفظ آپ کہتے ہیں میں وہ بھی نہیں کہہ رہا، خون وغیرہ. حضرت امام حسن کی پیدائش میں ایسی کوئی چیز نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا اللہ تعالی نے ان کو ان چیزوں سے بھی پاک رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ فرمایا، 2 مینڈے ان کی طرف سے ذبح کیے اور دایا کو پوری 1 سالم ران تحفے میں دی. ان کے بال اتارے، بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر خوشبو لگائی. ہم کسی مبارک چیز کو چھو لیں، ہم اسے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، خوشبختی سمجھتے ہیں. یہاں نبی پاک خود کتنی مہربانی فرما رہے ہیں. اپنے شہزادے کے ساتھ اندازہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے سیدنا امام حسن سر سے لے کر سینے تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ان کو شبیہ رسول بھی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ. حضرت امام حسن سینے سے لے کر پاؤں تک. اعلی حضرت اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا. یہ جو لکھنے کا آپ کا طریقہ اس کو آپ خط کہتے ہیں. توأم جوڑواں، مانے تو ٹوئنس کے ہوں گے. یہ ایک خاص طریقہ ہے لکھنے کا. ایک لفظ لکھنا ہے تو ایک حرف ایک کاغذ پہ لکھیں گے، دوسرا حرف دوسرے کاغذ پر. اگر کوئی لفظ پڑھنا ہے تو دونوں کاغذوں کو جوڑنا پڑے گا ورنہ پڑھا جا سکتا نہیں. تو اعلیٰ حضرت کے شعر میں کیا کہا گیا کہ جب دونوں کو جوڑیں گے تو نبی پاک کی پوری تصویر بن جائے گی. یہ بخاری شریف میں روایت موجود. عصر کی نماز ادا کر کے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما مسجد سے آئے تو سیدنا امام حسن اس وقت بچوں کے ساتھ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور کہا، اے شہزادے، تیری شکل تیرے باپ علی سے نہیں ملتی، تیری شکل تو نبی سے ملتی. کتنا پیار تھا. حضرت علی مسکراتے رہے.
میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شہزادے کتنے پیارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان سے لڑے میں اس سے لڑنے والا ہوں، جو ان کی سلامتی چاہے میں اس کی سلامتی چاہنے والا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے بھی تھے، ان کو چومتے بھی تھے، بہت پیار فرماتے تھے۔ اب ایک حکم سن لیں، اس کے بعد میں پھر سیدنا امام حسن کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ سب دھیان سے سن لیں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ دو عالم کے داتا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ من نعمہ، دونوں طرح ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا اللہ سے محبت رکھو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، وہ تمہیں نوازتا ہے۔ اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ یہ حکم ہے، اللہ سے بھی محبت، نبی سے بھی، اور نبی کے اہل بیت سے بھی۔ اور جو نور الابصار میں روایت موجود بیہقی ابن حبان کے حوالے سے کہ جو ان سے پیار نہیں کرتا نبی پاک کے اہل بیت سے، وہ اپنے ایمان میں درست نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پھول میں کس کا اثر ہوتا ہے؟ جڑ کا۔ پھول میں کس کا اثر ہوتا ہے؟ جڑ کا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان میں اثر کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر، یہ کنز العمال میں روایت موجود، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے تو یہ حسنین کریمین نبی پاک کی پشت پر سوار تھے، اور حضور ان کے لیے سواری بنے ہوئے تھے۔ ان کو پشت پہ سوار کر کے حضور ان کو خوش کر رہے تھے۔ فقلت، حضرت جابر کہتے ہیں میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا نعم الجمل جملکما، اے سوارو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، اے سوارو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ فقال ونعم الراکبان ہما، حضور نے فرمایا اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح ان کی دلجوئی فرماتے ہیں، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ بڑے ہی پیارے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، سفیان بن حارث راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر رونق افروز خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ سیدنا امام حسن ابھی گنتی کے لحاظ سے عمر شریف کم، آپ لوگ چھوٹے کا لفظ کہہ دیتے ہیں، بہت چھوٹے تھے، تو وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے،
چھوٹے تو وہ کبھی بھی نہیں تھے. ابھی عمر شریف گنتی میں کم تھی تو وہ مسجد میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے, آپ نے دیکھ لیا. جب آپ نے دیکھا تو ممبر سے اتر کے آگے بڑھے اور اپنے بچے کو گود میں لے لیا کہ چلنے میں کہیں لڑکھڑائیں نہیں, کہیں یعنی گر نہ جائیں. حضور نے آگے بڑھ کے گود میں لے لیا اور پھر ممبر پر رونق افروز ہو گئے اور گود میں بٹھا لیا. ایک نظر لوگوں کو دیکھتے تھے, ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے. رسول اللہ تھے رونق فضا مسجد کے ممبر پر, حسن بھی جلوہ آرا تھے قریب حضرت سرور. کبھی چشم خدا بھی روئے پر نور حسن پر تھی. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی چشم خدا بھی, یعنی حضور کی وہ آنکھیں جو اللہ کو دیکھنے والی, وہ امام حسن کے چہرے پر. کبھی چشم خدا بھی روئے پر نور حسن پر تھی. کبھی اصحاب کی جانب نگاہ بندہ پرور تھی. میاں نے خطبہ لوگوں سے شہ والا نے فرمایا, میرا فرزند ہے سید ہے یہ خاتون کا جایا. بلا شک ہے یہ صدیقوں شہیدوں کے رفیقوں میں. سبب سے اس کے صلح, سبب سے اس کے ہوگی صلح دو مسلم فریقوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عربی میں, اردو میں تو آپ نے سن لیے, اب عربی میں فرمایا ان ابنی ھذا, بے شک میرا یہ بیٹا. حضور نے خود ابنی میرا بیٹا فرمایا یا نہیں؟ اونچی. تو آج اگر کوئی کہے کہ ان کو صرف نواسا کہو, فرزند رسول نہ کہو, تو اس کا جواب بخاری شریف میں حضور خود فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے. کیا ہے؟ سید نہیں, سید, یہ کے نیچے زیر, سید ہے. سید کے معنی سردار. سید کے معنی, حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرا یہ بیٹا سردار ہے. سنا نا آپ نے, حضور نے خود فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے امید کیا ہے اللہ سے, ان قریب میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. ابھی حضرت امام حسن کی بہت چھوٹی سی عمر ظاہری طور پر بہت کم, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. چنانچہ یہ آگے میں آپ کو سناتا ہوں ابھی یہ واقعہ کب ہوا, لیکن حضور نے خود ان کو سید بھی فرمایا, اپنا بیٹا بھی فرمایا, اور خبر دی ان کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ سے کیا کام ہوگا. یہ حضرت امام حسن کی شان اور میرے نبی کے علم کا بیان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام حسن کی ایک شان, ان کو سید الاسخیاء بھی کہتے ہیں, سخاوت بہت زیادہ.
عبادت بہت زیادہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں 25 حج، ایک روایت میں 15، ایک میں 25 حج پیدل کیے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ، اور وہاں سارے ارکان پیدل شہزادہ رسول ہیں۔ 2 مرتبہ پورا گھر اور 3 مرتبہ آدھا گھر اللہ کی راہ میں دیا۔ پورا گھر دینا حضرت ابو بکر کی سنت، آدھا گھر دینا حضرت عمر کی سنت، دونوں کی سنت پر عمل کیا۔ حضرت امام حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ دشمنوں کے نام پر بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے، یہ اس بات کی علامت کہ ان میں آپس میں کتنا پیار تھا۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے 10,000 درہم چاہیے۔ حضرت امام حسن نے اس کی یہ بات سن لی، قریب آئے اور فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میری ضرورت، آپ نے اس کو 10,000 درہم دے دیے۔ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا حضرت بہت تنگ دست ہوں، قرض بھی ہے، مسائل بھی ہیں، بہت ضرورت ہے۔ جب اس نے بہت زیادہ کہا تو آپ نے فرمایا مجھ میں اتنی طاقت نہیں، تو جتنی حاجت بیان کر رہا ہے اتنی مجھ میں طاقت نہیں کہ تیری حاجت پوری کر سکوں، اپنی حیثیت کے مطابق میں تجھے دے دیتا ہوں۔ خادم سے فرمایا جو کچھ رکھا ہے سب دے دو اس کو۔ 50,000 درہم بن گئے، وہ اس کو دے دیے۔ فرمایا وہ ایک جگہ تھوڑے سے اور بھی رکھے تھے؟ اس نے کہا ہاں جی رکھے ہیں۔ فرمایا وہ کیوں نہیں لائے؟ وہ بھی لے آؤ۔ وہ 500 کے قریب اور تھے، وہ بھی دے دیے۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے انہوں نے کبھی جھجک ہم تو گنتے ہیں پہلے، زیادہ نہ چلے جائیں، ایسا نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین، ان دونوں کو لے کر ان کی والدہ سیدہ کائنات اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور کہا تھا حضور اپنے ان بیٹوں کو کچھ دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا تھا حسن کو میں اپنا حلم دیتا ہوں، حسین کو میں اپنی شجاعت دیتا ہوں۔ تو یہ حلم مصطفیٰ، جس طرح جمال مصطفیٰ کے مظہر اسی طرح کمال مصطفیٰ کے مظہر، حضور نے ان کو اپنا حلم دیا تھا۔ اتنی برداشت تھی مروان علیہ ما یستحقہ، بڑا دشمن تھا اہل بیت کا، خطبے میں ان کی توہین کرتا تھا حضرت امام حسن کی، آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ اس نے اور زیادہ بدتمیزی کی، فرمایا میں جواب دے کر تیرے عذاب کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وفات کے بعد 2 دن کے بعد لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنا لیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی 20,000 افراد نے۔ 5ویں خلیفہ کون سے؟ اونچی گئی ہے، پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی اور پھر حضرت امام حسن، 5ویں خلیفہ۔ ادھر دمشق میں، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، انہوں نے، وہ گورنر تھے وہاں کے، حضرت عمر کے وقت سے وہ چلے آ رہے تھے،
50 برس انہوں نے حکومت کی ہے حضرت امیر معاویہ نے. ادھر ان کے ہاتھوں پر سلسلہ خلافت کا انہوں نے کیونکہ شروع کر دیا لوگوں نے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمی، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیجا کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ مجھے امیر تسلیم کرو. حضرت امام حسن کو ان افراد کا پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں. ان دونوں افراد کو لوگوں نے قتل کر دیا. حضرت امیر معاویہ کو آپ نے خط لکھا کہ کیا تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو؟ اگر میری مخالفت کر رہے ہو تو پھر میدان میں آؤ. دونوں تیار ہو گئے، دونوں کے ساتھ لشکر ہو گئے، دونوں لشکر آمنے سامنے جمع ہو گئے. منٹ کی دیر ہے، اعلان کیا جائے اور جنگ ہو جائے. دونوں طرف کون تھے؟ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اونچی، ادھر سے بھی لشکر ادھر سے بھی لشکر. حضرت امام حسن نے جب لشکر دونوں دیکھے کہ میرا لشکر بھی چھوٹا نہیں ہے، ان کا لشکر بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ اس لیے لڑیں کہ مجھے اقتدار چاہیے، مجھے حکومت چاہیے. کتنے لوگ تہس نہس ہو جائیں گے، ادھر کے بھی ادھر کے بھی مارے جائیں گے. آپ نے کہا میں کچھ تو خون نہیں ہونے دوں گا. حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا، میں ان لوگوں کو نہیں چاہتا کہ ان کا خون بہے، آؤ اور میرے ساتھ صلح کر لو. میرے ساتھ حلم ہے نا، برداشت ہے، حضور کے حلم کا مظہر. حضرت امیر معاویہ نے سفید کاغذ، آپ کی زبان میں کہوں سفید کاغذ بھیج دیا، آپ جو چاہیں شرطیں لکھ دیں میں منظور کر لوں گا. شرطیں طے ہو گئیں. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسن کو خلافت، بادشاہت جو بھی ہے منتقل کر دی جائے گی. حضرت علی کے رفقا سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جو قرض ہے ان پر وہ ادا کیا جائے گا. حضرت امیر معاویہ نے صلح کر لی. حضرت امام حسن نے مسلمانوں کو خون بہنے بہانے سے، نبی نے پہلے خبر دے دی تھی مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی، فورکاسٹ پوری ہوئی. مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچا لیا، حکومت چھوڑ دی. چھوڑتا ہے آج کل کوئی کرسی اونچی؟ امام حسن نے بتا دیا ہمیں دنیا کے تخت و تاج کی کوئی پرواہ، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی روحانی بادشاہت. 20 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی. بنی امیہ کا تسلط. حضرت امام حسن کے بارے میں ایک بات بہت سنبھل کے کر رہا ہوں، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ان کی بہت زیادہ شادیاں ہوئیں، انہوں نے بہت سے نکاح کیے، خوبصورت بہت تھے، نبی پاک کے شبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، پھر شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار. لوگ اپنی بیٹیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے، آپ نکاح کر لیتے اور نکاح کے کچھ دن کے بعد چھوڑ دیتے. جس کو آپ چھوڑتے مسلمان اس کو بہت خوشی سے قبول کر لیتے کہ یہ نواسہ رسول کے نکاح میں رہی ہے.
اس نے برکتیں پائی ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ اس کی زندگی خراب ہوتی تھی، وہ لوگ اس کو زیادہ خوشی سے قبول کر. حضرت امام حسن کا یہ کام، کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی نکاح پر نکاح کر رہے ہیں، بعضوں نے لکھا 100 سے زیادہ نکاح کیے، تو انہوں نے کیا خود کوئی رغبت ظاہر کی، خود کوئی چاہا؟ لوگ پیش کر رہے ہیں، نسبت چاہتے ہیں کہ ان کے گھرانے سے ہمارا رشتہ ہو جائے، تعلق ہو جائے. تو اس حوالے سے اگر کوئی بات کرے تو اسے کہنا ادب کرو، بے ادبی کی گنجائش. انہوں نے شریعت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا نا، یا تو شریعت کے خلاف کچھ کیا ہوتا تو تم بات کرتے، ایسی کوئی بات نہیں. یزید نے دیکھا کہ باپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے حضرت امام حسن کا، اس میں لکھا ہوا، یہ کتابوں روایتوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کہ میرے باپ کے بعد حکومت مل جائے گی امام حسن کو، تو میں کدھر جاؤں گا؟ حضرت امام حسن کی ایک بیوی جس کا نام جعدہ بنت اشعث، یہ اشعث خاندان جو ہے روایتوں کے مطابق یہ دشمن رسول خاندان ہے، دشمن اہل بیت خاندان ہے. یہ جعدہ حضرت امام حسن کی بیوی تھی. یزید نے اس کو، کہا جاتا ہے 1,00,000 درہم دیا کہ تو حضرت امام حسن کو زہر دے دے، ان کی وفات ہو جائے گی تو میں آگے بادشاہ بن جاؤں گا، تجھے اپنی بیوی بنا لوں گا، اور یہ نقدی بھی لے لے. اس نے لالچ میں آ کر حضرت امام حسن کو زہر دے دیا. بعض کتابوں میں ہے 40 مرتبہ زہر دیا، ہلکا ہلکا، لیکن آخری زہر بہت کاری تھا. آپ کے اندر جگر کے پھیپھڑوں کے ٹکڑے کٹنے لگے اور کٹ کے باہر آنے لگے. حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد اس جعدہ نے یزید کو پیغام بھیجا کہ دیکھ میں نے تیرا کام کر دیا ہے، تو اب تو مجھے اپنی بیوی بنا لے. تو اس نے کہا جو حسن جیسے شہزادے سے وفا نہیں کرتی مجھ سے کیسے کرے گی؟ نہ وہ ادھر کی رہی نہ وہ ادھر کی رہی. یہ امام علی مقام سیدنا امام حسن کی شہادت کا مختصر واقعہ میں نے آپ کو سنایا. بتایا جاتا ہے آپ اپنے سرہانے پانی رکھتے تھے، جب آنکھ کھلتی تھی پانی پیتے تھے، اسی میں زہر ملایا گیا، اور یہ شہادت سری جس کی حقیقت میرے آقا کی ذات پر پوری ہوئی تھی، اس کا ظہور امام حسن پر ہوا. حضرت امام حسین آئے اور کہا بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ آپ کا خیال کس کی طرف؟ فرمایا میں جس پر گمان کرتا ہوں، اگر وہ وہی ہے جس پہ میں شک کر رہا ہوں، گمان کر رہا ہوں، اگر وہ وہی ہے تو میں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور میں نام لے دوں اور وہ نہ ہو تو میں کسی بے گناہ کا نام کیوں لوں؟ اس وقت بھی برداشت کی، آپ نے نام ظاہر نہیں کی. سیدہ زینب آپ کی بہن، حضرت ام کلثوم، سب دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کا کیا حال ہو رہا ہے، صبر کر رہی ہے. یہ سیدنا امام حسن مدینہ منورہ میں وفات پا گئے، کیونکہ کوفہ میں رہتے تھے. جب آپ نے حکومت حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ کو دے دی تو آپ مدینہ آ گئے تھے، پھر آپ وہیں رہے، اور 50 ہجری میں
آج کی تاریخ 28 صفر، کچھ نے ربیع الاول کی 5 یا 6 لکھی ہے، آپ کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سبط مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، آفت کی رات تھی، وہ مصیبت کی رات تھی، عالم کے بادشاہ کی رحلت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی، گزری قلق میں فاطمہ کے نور عین کو، ہجر حسن میں نیند نہ آئی حسین کو، رضی اللہ عنہما۔ سارے لوگ رات بھر آپ کے پاس رہے، آپ کی تکلیف کی حالت دیکھ کر ان کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو شروع میں کچھ حدیثیں، کچھ روایتیں سنائیں، حضور نے اپنے اہل بیت کے لیے کیا کچھ فرمایا۔ آج بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو وضو کے مسئلے نہیں آتے، طہارت کے مسئلے نہیں آتے، ان ہستیوں کے بارے میں وہ یوں بحث کرتے ہیں جیسے وہ جج ہوں، منصف ہوں، عدالت لگائی ہو۔ ہمیں ان ہستیوں کا ادب کرنا ہے، ہمیں ان ہستیوں کا اونچی۔ جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا آپ مسلمانوں کے لیے عار ہیں۔ شہزادہ رسول کو یہ لفظ کہا کہ آپ عار ہیں، فرمایا عار نار سے بہتر ہے۔ عار کے معنی جانتے ہیں؟ شرم کے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مطلب آپ باعث شرم ہیں کہ آپ نے حکومت چھوڑ دی اور دے دی، تو آپ باعث شرم، فرمایا عار نار سے بہتر کہ اتنے لوگوں کا خون ہو جائے، اس سے بہتر نہیں کیا میں نے۔ یعنی لوگوں نے آپ کی اس قربانی کو پسند، کنہوں نے؟ آج بھی وہی لوگ حضرت امام حسن کا ذکر کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ امام حسن قربانی دے رہے ہیں، 12 امام حسینی ہے نا، حضرت علی پہلے، حضرت امام دوسرے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں تو یہ جان لو کہ وہ امام حسین کے بھی امام ہیں، دوسرے امام ہیں نا۔ پھر امام حسین، آگے جتنے حسینی، یہ حسنی سادات ائمہ ان میں نہیں، یہ شیعہ حضرات آج بھی حضرت امام حسن کا ذکر کھلے دل سے نہیں کرتے۔ ان کو آج بھی پسند نہیں ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کی۔ لیکن آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ حضرت امام حسن صلح کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے۔ اب کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کرے تو امام حسن پر اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، کیا انہوں نے غلط شخص سے صلح کی تھی؟ کیا کسی نااہل شخص سے صلح کی تھی؟ نہیں۔ تو ہمیں ہر صحابی کا بھی ادب کرنا ہے، نبی کے اہل بیت کا بھی۔ آواز آئے نا، ادب کرنا۔ ہر صحابی نبی کا ہمارے لیے محترم ہے، کوئی شبہ نہیں۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی حضرت امام حسن ان کی بیعت کرتے ہیں، ان سے صلح کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے مہینہ مہینہ رہ بھی آتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو جب حضرت امام حسن قبول کر رہے ہیں تو آج کوئی کہے کہ میں اس شخص کو پسند نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کی حیثیت کیا ہے جو کہے کہ میں پسند نہیں کرتا؟ جب نواسہ رسول ابن رسول حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، اب ہمیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے کی گنجائش نہیں۔ حضرت امام مہدی، امام محمد مہدی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور آپ حضرت غوث پاک کو جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، وہ امام حسن کی اولاد ہیں، حسنی سادات، ان کی والدہ امام حسین کی اولاد اور خود حضرت امام حسن کی اولاد میں سے غوث پاک باپ کی طرف سے۔ تو ہم حسنی حسینی دونوں سادات سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ دونوں شہزادے محترم، ہم کسی ایک کی بھی بے ادبی برداشت کر سکتے نہیں۔ یہ تھوڑا سا ذکر کیا ان کا برکت حاصل کرنے کے لیے، روایتیں بہت، ان کے واقعات بہت، ان کی کرامتیں بہت۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، مہمان بیٹھے ہیں، خادم جو ہے وہ غلام ہے، کھانا لے کر آیا، اس کے ہاتھ سے وہ سلپ ہو گیا، پھسل گیا، سالن گرا، کپڑے بھی خراب ہوئے مہمانوں کے سامنے۔ حضرت امام حسن نے، جس کو گھور کے دیکھنا کہتے ہیں نا، اس اپنے غلام کو گھور کے دیکھا غصے سے۔ وہ بھی غلام تھا ان کا۔ کس کا غلام تھا وہ؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے گور کے دیکھنا بند کر دیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بلکہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا تجھے آزاد کیا، بجائے سزا دینے کے آزاد۔ بڑے واقعات آپ کے، شہزادے ہیں نبی پاک کے۔ اپنی والدہ کے قدموں میں جنت البقیع میں آپ کا روضہ شریف، آپ کی قبر شریف، قبہ اہل بیت حضرت سیدہ فاطمہ، ان کے قدموں میں امام حسن کے ساتھ امام زین العابدین، ان کے ساتھ امام محمد باقر، ان کے ساتھ امام جعفر صادق، اور ایک طرف حضور کے چچا حضرت عباس۔ یہ قبہ اہل بیت کہلاتا ہے۔ پہلے گنبد بنا ہوا تھا بڑا، اب انہوں نے وہ توڑ دیا۔ یہ مبارک قبریں آج بھی وہاں، اللہ ہم سب کو زیارت عطا فرمائے، بار بار ان کو سلام کرنے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ربانی، امام مجدد الفسانی، مجدد کہتے ہیں جو دین کو تازہ کرے، ریوائیور۔ ملاوٹ ہو جائے دین میں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے۔ تو حضرت امام ربانی 1000 سالہ مجدد، مغل اعظم جس کو کہتے ہو اکبر بادشاہ، اس نے دین الہی نکال لیا، نیا دین نکالا، اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کا ذبیحہ بند کر دیا، شیعوں کے لیے راضی کرنے کے لیے خطبے سے صحابہ کے نام نکال دیے، طرح طرح کی برائیاں، پینا پلانا، خرابیاں، دین الہی اس نے جب کہ اوپر خدا نیچے تم، معاذ اللہ، اوپر خدا کا کیا مطلب، خدا ہر طرف۔ حضرت مجدد الفسانی نے آواز حق بلند کی۔ علامہ اقبال بھی کہتا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے،
اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار. حضرت مجدد صاحب اٹھے، اکبر بادشاہ کا آخری ٹائم تھا، وہ مر گیا. اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، اس نے باپ کے طریقے پر وہ سلسلے جاری رکھے. حضرت مجدد صاحب نے اس وقت بادشاہ کا مقابلہ کیا، اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں بھی آپ کا سلسلہ جاری، وہاں جیل کے سارے قیدی آپ کے ساتھ، اور زیادہ اس کے لیے مسئلہ بن گیا. گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا، جہاں بڑے برے مجرم رکھے جاتے تھے، سخت قسم کے مجرم رکھے جاتے تھے، وہاں آپ کو رکھا. آپ نے ان کو بھی اللہ اللہ کروا دیا، نمازی بنا دیا چور ڈاکوؤں کو. تو یہ جہانگیر، اس نے جب دیکھا کہ لوگ میرے مخالف ہوتے جا رہے ہیں، مجدد صاحب کی تحریک بہت کامیاب، تو اس نے کہا رہا کرتا ہوں آپ کو. فرمایا ایسے رہائی نہیں لوں گا، پہلے سارے غلط کام جو ہیں وہ سارے بند کر. خطبے میں صحابہ کا نام لیا جائے گا، گائے کا ذبیحہ کیا جائے گا، تجھے جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں. اس نے آپ کو دربار بلایا تھا، لوگوں نے کہا وہ آئیں گے سجدہ نہیں کریں گے، تو جب سجدہ نہیں کریں گے تو دوسروں کو دیکھ کے بھی جرأت ہو جائے گی، کیوں بلا رہا ہے؟ اس نے کہا ایسا کرو بڑا دروازہ بند کر دو، کھڑکی کھول دو، تو کھڑکی میں جو بھی آئے گا سیدھا اندر نہیں آ سکتا، جھک کے آنا پڑے گا، میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا. حضرت مجدد صاحب اس چھوٹی کھڑکی سے جب داخل ہوئے، آپ نے پہلے سر داخل نہیں کیا، پہلے پاؤں داخل کیا. جھکنے کا تصور وہاں بھی نہیں ہے. اس کی ساری خواہشیں، پھر وہ توبہ اس نے کی، تب آپ نے رہائی قبول کی. لیکن یہ دو قومی نظریہ، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، یہ حضرت مجدد صاحب نے پیش کیا. اس کی حفاظت کی. یہ وہ ہستیاں جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا؟ آپ حضرت خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. نقش بندی سلسلے میں آگے آپ کے نام سے مجددی کہلاتے ہیں. آپ کے مکتوبات اصل فارسی میں، اردو ترجمہ، اب عربی میں بھی آ گئے اور انگلش میں بھی کام ہے. آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے. آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے. ان کا اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا زمانہ ایک ہے، تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. 27 بعض لوگوں کے نزدیک 28 سفر ان کا بھی یوم وصال. سرہند میں ان کا مزار شریف ہے. آج بھی وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ روحانی تاجدار ہیں. اللہ تعالی ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ذکر گزشتہ جمعے کر لیا. آج حضرت سیدنا امام حسن کا ذکر اور آپ کے سامنے حضرت مجدد صاحب کا ذکر. کل 29 تاریخ ہے اور 29 تاریخ یوم وصال ہے تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ. وہ سید بھی ہیں، ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ، انہوں نے مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا. 42 سال کی عمر تھی حضرت صاحب کی، 42 ایئرز. اس دور میں پاکستان تو بنا نہیں تھا اس وقت، یہ سن 1900 کی بات ہے، 120 سال پہلے. اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب کو تمام علماء نے اپنا قائد بنایا کہ یہ ہمارے سربراہ ہیں، مرزا قادیانی سے یہ مقابلہ کریں گے. کیوں؟ ایک تو علمی طور پر کمال رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ مرزا ہے بڑا چالاک، شاطر، شریر. وہ اس نے کوئی چمتکار دکھایا تو دوسروں نے کہا ہم سے تو مقابلہ نہیں ہوگا، یہ علمی جواب بھی دیں گے، روحانی ضرورت پڑی تو روحانی کرامت بھی دکھائیں گے. مرزا کو دعوت دی گئی، شاہی مسجد میں تاریخ مقرر ہوئی، اشتہار چھپ گئے کہ مرزا آئے گا، مناظرہ ہوگا.
وہ آیا پھر اس نے اشتہار چھاپا جی لکھنے کا مقابلہ کرو، عربی میں تفسیر لکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون زیادہ عالم ہے، تو جو زیادہ اچھی لکھے گا وہ حق پر ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اس نے چیلنج دیا۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے، آجا دونوں لکھیں گے۔ وہ پھر بھی آیا نہیں، فرمایا ہاں نا، وہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ جانا، سامنے آ تو بھی لکھ، میں بھی لکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں قلم کو حکم دیں گے قلم خود لکھے گا۔ اشارہ اپنی طرف تھا، نام نہیں لیا، فرمایا میں صرف قلم کو بھی کہتا تو وہ بھی لکھتا۔ وہ مرزا مقابلے پہ نہیں آیا۔ آپ نے شمس الہدایہ، آپ کی کتاب ہے، سیف چشتیائی، آج بھی موجود ہے، کس طرح اس کی پکڑ کی۔ دیکھو سنی دہشت گرد نہیں ہوتے، سنی تخریب کار نہیں ہوتے۔ آپ دو مریدوں کو بھیجتے کہ جاؤ مار دو اس کو، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، کر سکتے تھے یا نہیں؟ کر سکتے تھے، مگر آپ نے علمی مقابلہ کیا۔ سنی کبھی بھی قتل و غارت کرتے نہیں، حالانکہ کوئی بھی اس کو مار دے، آپ کہہ دیتے لوگوں کو مارو اس کو، لیکن آپ نے مقابلہ کیا، وہ نہیں آیا۔ پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب میدان میں آئے، اور یہ شخص بیت الخلاء میں جس کو آپ ٹوائلٹ کہتے ہیں اس میں یہ مرزا مر گیا۔ حضرت پیر صاحب نے شیعہ کے حوالے سے بھی، شیعوں کے حوالے سے بھی جو کتاب لکھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، وہ بھی آپ کی ایک یادگار۔ اور پوٹھوہار کے علاقے میں آپ کا جو سلسلہ، آپ نے کتنے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ مدینہ منورہ میں سفر کر کے آ رہے تھے، آپ سے عصر کی سنتیں جو پہلی ہیں 4 ہمیشہ پڑھتے تھے، اس دن رہ گئیں، اس دن سفر کی وجہ سے رہ گئیں۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا ہمارے پاس ہی آ کے ہماری سنتیں چھوڑنی تھی۔ تو جب خواب سے جاگے تو زبان پر یہ مصرع تھا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل۔ تو یہ آپ کی زبان پر اس وقت جاری تھا۔ بڑی مشہور پوٹھوہاری میں ان کی نعت جو لکھی ہوئی ہے، اج سکھ متران دی ودیری، سکھ محبت کو کہتے ہیں، متراں محبوب کو کہتے ہیں۔ آج محبوب کی یاد کچھ زیادہ ہی ہے۔ اج سکھ متران دی ودیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں۔ سمجھ آ گئی؟ آج محبوب کی یاد کچھ زیادہ ہے۔ اج سکھ متراں دی ودیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، آج دل کچھ زیادہ ہی اداس ہے۔ لوں لوں رواں رواں میں شوق بہت زیادہ ہے۔ یہ میری آنکھوں سے جو آنسوں کی لڑیاں بہ رہی ہیں زیادہ، کیونکہ آج محبوب کی یاد زیادہ آ رہی ہے۔ پوری نعت آپ سنتے رہتے ہیں، صرف آخری شعر پڑھوں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ حکیم کتھے جاڑیاں۔ وہ حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، 29 سفر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور یہ ان ہستیوں کا عرس ہو آخری عشرے میں
تو کیا مطلب آپ کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے میلاد منانے کے لیے کہ ان کے عرس مناؤ، ذکر کرو اور آگے استقبال میلاد، میرے نبی کے میلاد کا مہینہ آ رہا، بہاروں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، نعمتوں کا مہینہ، میرے آقا کی آمد کا مہینہ۔ جس کو آقا کی آمد کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ تعالی خیر سے وہ مہینہ عطا فرمائے، میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہم سب منائیں، جھنڈے لگاؤ، خوشیاں مناؤ، چراغاں کرو، مگر ساتھ میں نیکیاں بھی، اور اپنے آپ سے عہد کرو کہ نبی کے غلام بن کے رہیں گے، ان کا نظام لا کر رہیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے عرس کے سلسلے میں مجھے پنجاب جانا پڑا تھا، وہاں اعلی حضرت کے عرس کے حوالے سے جلسوں میں شرکت کی، اور ختم نبوت کانفرنس سمندری میں ہوئی، اس میں بھی شرکت کی۔ ابھی پرسوں شام واپس آیا ہوں۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، ملک کے جو حالات ہیں، جو صورت بن رہی ہے، لوگ طرح طرح سے جو فضا بنا رہے ہیں، اللہ تعالی شریروں سے، شرارتوں سے، آفتوں سے ہمیں بچائے، ہم سب پر کرم فرمائے۔